السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرد پاکستان۔ دو اہم معاملات ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا ایم او یو جو کی سائننگ ہے، وہ مثلا ہوتا ہے نا، ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ، کبھی پتہ چل رہا ہے ہو رہی ہے سائن، کبھی پتہ چل رہا ہے نہیں سائن ہو رہی۔ پہلے تھا کہ فزیکلی ہوگی جنیوا میں، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ ریموٹ ہوگی، اٹ ول بی آن لائن۔ تو کیا معاملات ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایم او یو کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اگری ہو گئے ہیں، تو وہ دیٹس گڈ نیوز، بٹ واٹس دا ڈیلے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ناظرین پھر پاکستان کا جو بجٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔ کل ہم نے فائنانس منسٹر صاحب کو انٹرویو کیا تھا، جیسے آپ کو معلوم ہے، اور اس میں ہم نے ایک موٹی بات ان سے کی تھی کہ جی گروتھ ریٹ آپ کس طرح سے بڑھائیں گے جب اگر آپ نے پاورٹی اور ان امپلائمنٹ کو آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو گو فار دس۔ اور جو ابھی تک پروجیکشن ہے اس کے تحت تو لگتا ہے کہ اٹ کان ٹیکل ان امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی ان دا شارٹ ٹرم۔ تو وہ انہوں نے کچھ جوابات دیے تھے۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین ایکسپرٹس ہیں، وہ اس پر بات بھی کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیو میں دانیال عزیز صاحب، سینئر پولیٹیشین، فارمر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن، اور ساتھ ہمارے موجود ہیں امبیسڈر جوہر سلیم صاحب، فارمر امبیسڈر پاکستان، جرمنی، اٹلی، بحرین، بوسنیا میں تھے، اور میجر جنرل زاہد محمود صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور اس وقت نسٹ میں ہی ہیڈز اے تھنک ٹینک۔ تو دانیال، آپ سے ویری کوئکلی، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ جی ڈیلے تو ان کا بیک اینڈ فورتھ تو کافی چلتا رہا ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ ہو گیا تھا، اگر ڈیلے ہے تو وہ ایران کی طرف سے ہے، اور میرے خیال میں یہ چیزیں اب اپنے فائنل سٹریچ میں ہیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہو تو جو ٹرپل ای کلاس ٹینکرز ہیں یہ سائیکل کی سپیڈ پہ چلتے ہیں، اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 2 ماہ بعد جا کے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان وغیرہ وہ پہنچتے ہیں۔ تو ابھی وہ جو آخری والے تھے وہ پچھلے مہینے پہنچ گئے تھے۔ اگر اب آگے سے نہیں چلیں گے تو جو بھی ریزروز ہیں وہ کافی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی یہ کرائسس سچویشن جو ہے گلوبل انرجی کی وہ سامنے آنے کو ہے اگر یہ معاملات نہ نپٹایا گیا تو۔ ٹھیک، اور اس حوالے سے ناظرین یہ سنیے گا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، امریکہ کے صدر نے، کہ جو ابھی ہمارا ایم او یو ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا انرجی کرائسس کے حوالے سے۔ آئل پرائسز ڈراپنگ لائک اے راک۔ جی امبیسڈر صاحب بتائیے گا، ڈراپنگ لائک دا راک ہاؤ سون، کیونکہ وہ ناؤ اٹس ہیپننگ، ناؤ اٹس ناٹ۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں ایک تو خیر میں سمجھتا ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آج ہوتا ہے کل، وہ کچھ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سالگرہ کا دن ہے، تو ایرانی شاید چاہتے ہیں کہ ان کی سالگرہ والے دن نہ ہو، تو خیر کوئی اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، پھر یہ ان پرسن ہوتا ہے یا ورچوئل ہوتا ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پہلی منزل ہے اور بہت ہی اہم بھی ہے، کیونکہ اس میں کچھ رہنما اصول جو وضع کیے گئے ہیں، اور اس پہ اسی لیے تو بہت دیر لگی اس پہ۔ پھر اس کے بعد جو 60 دن کا پیریڈ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کرٹیکل ہوگا، کیونکہ ابھی بہت سی ایسی تفصیلات طے ہونی ہیں جو نیوکلیر پہ خصوصاً، اور پھر ظاہر عزیز ابھی تو جو بھی ہوگا سب عبوری ہوگا، سب کنڈیشنل ہوگا، سینکشن ریلیف بھی، یہ جو ایسٹس کی انفریزنگ بھی، اور جو نیوکلیر سائٹس پہ بھی سب عبوری، یہ اپنا ہرمز بھی ابھی عبوری طور پہ کھلے گی، بلاکیڈ بھی عبوری طور پہ، تو اس لیے بہت اہم مرحلہ ابھی آگے بھی آئے گا۔ اب آپ کا سوال جو ہے آئل کی قیمتوں کے حوالے سے، تو بالکل دیکھیں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے یہ بہت سے ایسے بیانات جو سارے لوگ مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں کہ 40 بار انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ معاہدہ ہونے کو ہے یا ہو رہا ہے بس، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ایک بڑی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آئل پرائسز کوئی ضرورت سے زیادہ اوپر نہ چلی جائیں، مطلب وہ $120 سے زیادہ یا 150 تک کی ایک پروجیکشنز تھیں، تو وہ انہوں نے بڑی مہارت سے اپنے بیانات کے ذریعے اس سارے عرصے میں جو ہے نا یہ کوشش رکھی کہ وہ 100 کے آس پاس یا اس سے نیچے رہیں، اور اس میں خاصی حد تک وہ کامیاب بھی رہے میں سمجھتا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ تو ابھی اگر یہ لیٹ سے یہ ایم او یو ہو جاتا ہے جو ایک ابتدائی فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کیونکہ کافی سارے کنسیپچل چیزیں جو سی ہیں وہ اگری ہوں گی، تو بات اس تک پہنچی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک دم بہت زیادہ فرق پڑے گا اس سے بھی تیل کی قیمتوں پہ، کیونکہ جو مارکیٹس ہیں وہ دیکھیں مارکیٹس ہمیشہ فیوچر ایکسپیکٹیشن تو اس لیے وہ قیمتیں ابھی اگر یہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو ہم ڈراپ دیکھیں گے۔ ویل سی اے ڈراپ۔ جن صاحب ذرا جو ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب بھی کہ سائن تو ہوگا، اور یہ بھی صحیح فرمایا کہ
وہ جو ایرانینز ہیں وہ نہیں دینا چاہتے ڈونلڈ ٹرمپ کو برتھ ڈے گفٹ ایٹ آل، تو وہ اس وجہ سے آج تو نہیں ہوگا. جل صاحب اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں جو ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور دانیال صاحب کو بھی اور ایکسیلنسی جارج صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیے مینلی تو جو چیزیں ہیں وہ ریوالو راؤنڈ کریں گی سینٹرل، جو بعد میں لیٹر آن ڈسکشن ہوگی نیوکلیئر کے اوپر جی، کیونکہ نیوکلیئر کا جو نوشن آف وکٹری ہے یا جو بیٹر ڈیل ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے جو وہ واپس اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے لے کے جا سکتے ہیں کہ آئی ہیو اسٹرک اے بیٹر ڈیل دین جے سی پی اے، لیکن وہ اس کے ارد گرد ہی ہوگی، اتنی دور نہیں ہوگی. اس پہ کافی چیزیں تو ایگری ہو چکی ہیں. اب تھوڑا سا جو ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں جی، وہ آ رہے ہیں ایسٹس کی ٹرانسفر، جو فروزن ایسٹس ہیں ان کی ٹرانسفر، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آئل ہے اس کے اوپر امیجیٹلی ان کی جو آئل ایکسپورٹ ہے یا جو سینکشنز ہیں وہ روکی جائے. 100.5 ملین بیرل جی اگر وہ ایوریج آپ لگا لیں کہ وہ اگر پر ڈے جاتا ہے، اور اس کے آپ اندازہ لگا سکتے تقریباً اس کے جو آئل کی پرائس تقریباً $1 بلین کے قریب بنتی ہے ویکلی جی، جو اس کو انکم ہو سکتی ہے. اور اگر $24 بلین وہ جو مانگ رہے اپنے فروزن ایسٹس 2 سٹیجز میں 12 بلین پلس 12 بلین، تو یہ $30 بلین ہے 60 ڈیز میں جو ایران could gather. اچھا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بڑا پرابلم کرتی ہے کہ اگر 30 بلین انہوں نے کر لیا اور 30 بلین یہ اگین دے ول پمپ اٹ ٹو دوز، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں، میزائلز کہہ لیں، جو بھی انہوں نے وار پریپریشنز بھی کرنی ہے ایران کے لیے تو کرنی نہیں ہے، چاہے آپ ان کو ہیومینیٹیرین کے لیے دیں چاہے ان کو آپ کنسٹرکشن کے لیے. یہ میں ارکن ورژن بتا رہا ہوں، میں مطلب ان کی طرف سے وہ سوری ایک سیکنڈ فرما دیجیے گا، میں سمجھی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ گارنٹی ہے کہ وہ نہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں استعمال کریں گے؟ میں سمجھی نہیں یہ مطلب. دیکھیے ایک چیز چل رہی تھی کہ جی $6 بلین ان کو پے کیے جائیں وایا قطر کہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ یا اپنی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں، اور 6 بلین سٹیز وتھ قطر، لیکن کنٹرول ان کا ایران کے پاس ہو. تو اس طرح کی بھی خبریں تھیں. وہ جو ایسٹس کا ان شارٹ یہ کہ جو ایسٹس ہینڈ اوور ہونا ہے اس کے پروسیجر کے اوپر کہ اپ فرنٹ آپ پے کریں یا بعد میں پے کریں، اس کے اوپر ڈسکشن. یہ چیزیں آڑے ٹھیک ہے، یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں. دانیال، ایران جو ہے ملک، یعنی کہ 40 سال سینکشنز، اس کے بعد بھی یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ اس نے کچھ تو ڈیولپ کیا میزائل وغیرہ کہاں تک، اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں گئے ہیں، آئی مین آئی کوٹ پیپل لائک پرویز حسبائی وغیرہ، وہ کہتے ہیں جو ان کی ایجوکیشن، جو ان کی ہیلتھ کیئر ایٹسیٹرا، تو شورلی ایرانی تو ایسے تو نہیں کریں گے ان کو پیسے ملے. تو آئی ایم لٹل سرپرائز کہ یہ بات ہے کہ جی وہ جو پیسہ ملے گا وہ کسی صورت ڈیولپمنٹ میں نہیں ڈالیں گے. I mean it may seem like a small point but it's a point that I think it remains to be seen. جو میرے خیال میں جو مین فیکٹر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 30 ہے یا 31 ہے یا 29 ہے. مین فیکٹر یہ ہے میرے خیال میں کہ ونڈیکیشن ہے، اور ان کی بحالی کا جو راستہ ہے وہ کلیئر پاتھ ان کو چاہیے تاکہ یہ جو سینکشنز والا سارا سلسلہ یہ آئندہ آنے والے سالوں میں اب نہ ہو. اس کے لیے کچھ کنسیشنز بھی ظاہری بات انہوں نے کی ہوں گی، لیکن براڈلی اسپیکنگ میرے خیال میں ان کا جو سارا آرکیٹیکچر تھا اسرائیل کو گھیرے میں لینے کا، چاہے وہ ہوتیز ہیں، چاہے وہ لیبنان میں ہے، چاہے وہ حماس ہے، چاہے وہ سارا کچھ ابھی تک انٹیکٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ابراہیم اکارڈز کا اور یہ جو بورڈ آف پیس ٹرمپ صاحب نے بنایا تھا، اور یہ عجیب عجیب باتیں ہم سن رہے تھے، وہ ساری چیزیں اب مطلب بائی گونز ہو گئی ہیں. اور مطلب ایک جو اسٹریٹجک ویلیو ہے ایران کی ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ ایک آسٹرسائز ہوتے ہوئے وہ ایک مڈل پاور بن گئے ہیں کم از کم. اور میرے خیال میں جو پاکستان کا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی الکمال ہے. مطلب ریلی ہیٹس آف کہ کس طرح سے اس کو نیویگیٹ کیا ہے اتنے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں، اور جبکہ ہر چیز ڈیگرز ڈرون اور مطلب ویپنز فائر کر رہے ہیں، اس کے باوجود ثابت قدم رہنا. اور سب کو مطلب سعودی عربیہ کو بھی اٹیک ہوا، یو اے کو بھی اٹیک ہوا. ہماری کتنی سینسٹیوٹیز ہیں، مطلب اب ہماری ہر چیز کو مطلب نشانہ بنایا. پھر بھی میرے خیال میں ثابت قدمی سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ریلی ہیٹس آف، کمال کی بات ہے. ایبسلیوٹلی، انشاءاللہ ہو جائے گا. امبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی خبریں آئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں لیبنان پہ انہوں نے اسرائیل نے ٹرو ٹو فارم بہت پھر سے حملہ کیا، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ obviously ایرانی کہتے تو ہیں کہ یہ
this is not acceptable, but وہ جیسے ابھی دانیال بھی کہہ رہے تھے navigating, creating space to move on, اس سے کوئی MOU کھٹائی میں تو نہیں پڑے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں، جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ لیبنن جو ہے وہ اہم ہے لیکن کرٹیکل ایشو نہیں ہے. کرٹیکل ایشوز جو تھے، میں بھی چین تھا کوئی 10-12 دن کے لیے، لیکن وہاں پہ جانے سے پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ 2 تھے جو ٹرمپ کے ہی لفظ ہیں، ڈالرز اینڈ ڈسٹ. ایک طرف وہ ایرانیز ڈالرز چاہتے تھے، اور یہ بلکہ میں 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپ فرنٹ ڈالرز ملیں گے تو وہ مانیں گے، اور وہی ہوا. جب اپ فرنٹ ڈالرز ان کو مل رہے ہیں، انفریزنگ آف ایسٹس ہو رہی ہے، بلکہ کچھ اطلاعات تو یہ ہے کہ یو اے ای نے کچھ ڈالرز ان کو دے دیے ہیں. $3 ارب کی بات ہو رہی ہے، اور ٹوٹل $15 ارب تو یو اے سے بھی بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ ممکن ہے کہ امریکہ کچھ ان کو جو انفریزنگ آف ایسٹ کرے، ان کی کوشش ہو کہ وہ منظر عام پہ اتنی زیادہ نہ آئے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم بھی اس پہ برداشت کرنی پڑے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کیونکہ اسی چیز پہ وہ اوباما کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اچھا، دوسرا جو عام ایشو ہے وہ جس کو نیوکلیر ڈسٹ کہتے ہیں، یہ جو 7% افزودہ یورینیم ہے اس کا معاملہ، اور پھر وہ جو سسپینشن کا معاملہ کہ جی وہ کتنے عرصے کے لیے زیرو انریچمنٹ، کیونکہ اسی چیز کو اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیچنا ہے ایک جو ہے نا نیریٹو کے طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ جو لیبنن کا معاملہ ہے، بالکل اس میں اسرائیل کی کوشش ہے، پہلے بھی اسپوائلر تھا، ابھی بھی ہے، اور آگے بھی ان کی کوشش ہوئے گی کہ وہ اسپوائلر کا رول ہی ادا کریں، اور اس میں وہ اس قسم کے جو ہے نا چیزیں یا انیشیٹوز لیتے رہیں گے جس سے ماحول کشیدہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کے پاس وہ کیپیسٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس خصوصاً ہے کہ جہاں پہ کرٹیکل مومنٹس میں وہ اسرائیل کو رین ان کر سکیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جی بالکل، میں سب کیپیسٹی تو بہت ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا 0/0 استعمال ہوا ہے. اس پہ پھر کر لیں گے ڈسکشن. دیر ہیز بین 0 ایویڈنس 0/0 ایویڈنس کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے کسی پوائنٹ پہ اسرائیلی کو وہ ایک افواہ اور ایک خبر لیک کرا دی کہ جی انہوں نے ان کو ڈانٹا ہے نتنیاہو کو. تو آئی مین that's neither here nor there. جنرل صاحب، یہ ابھی جو دانیال نے کہا کہ ونڈیکیشن ہوئی ہے، یہ جو بھی ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں آف ایرانین، آئی تھنک جو اسٹریٹجی ان کی رہی ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے قطر کہ ہاں تو یہ ایرانی بھی پہنچے اور امریکن بھی پہنچے، اور انفیکٹ ایران کا جو اسٹیٹ بینک کا ان کا ہے ہیڈ، ہی واز آلسو دیر. تو قطر کے ساتھ کچھ انفریز ہو گئے ہیں ایسٹس، آئی مین وچ از وائی یو سی قطر اب کہیں زیادہ انوالوڈ ہے ایران اور امریکہ کے معاملے پہ. تو قطر سے بھی ان کو پیسے مل گئے. اور اگر کی تو بات نہیں، کیونکہ بہت سی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہی ہیں، بلومبرگ اینڈ سو آن سو فورتھ، کہ پیسے ملے ہیں اور اٹیکس وغیرہ کے حوالے سے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ سمبڈی یہاں پاکستان میں ایک لیول پہ جی واٹ از دس ہلا بلو جو ایران نے کریٹ کیا، اگر آخر میں پیسے ہی لے کے تو یہ چیزیں سب روکنی تھی. تو جنرل صاحب، آئی تھنک اٹس isn't it a very sophisticated اور very impressive strategy جو ایران نے اپنائی؟ دیکھیے، اسٹریٹجی تو اچھی اپنائی ہے جی، چاہے ایسٹس ہیں جو بھی ہیں، باہر سے کہنا بڑا آسان ہے. ایران کے لوگ دے آر انڈر لاٹ آف اکنامک پریشرز، اور سیکنڈلی ایران از اے ساورن کنٹری جی، وہ چاہے اور اکانومی بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے آپ کی ساورینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو. تو وہ آف کورس اس کو دیٹ از این امپورٹنٹ آسپیکٹ. اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پیسے ہی لینے تھے تو کیا، ابھی وہ امریکہ کو ختم تو نہیں کر سکتے، کچھ ریئلٹی اسرائیل کو بھی ختم نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک ملٹری اپلیکیشن دونوں نے کر لی، امریکہ جیسے بڑے ملک نے بھی کر لی، ایران بھی کر لے گا. تو کتنے میزائل فائر کرے گا، اور کتنے وہ ریجن میں آپ نے ہاریزونٹل ایکسپینشن کر لی، ریسٹرینٹ آپ کو ملا. اسٹریٹجیز یہ اچھی تھی کہ انہوں نے پریشر پوائنٹس اپنے بڑے زبردست اسٹیبلش کیے. اب وہ اکنامیکلی بھی اپنے آپ کو بہتر لا سکتے ہیں، ورلڈ گورننس سسٹم میں واپس آ سکتے ہیں، آئسولیشن سے نکل سکتے ہیں. اور اس ریجن کے اندر اب ان کو دیکھیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اس ریجن کا کوئی بھی سیکورٹی آرکیٹیکچر ایران کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو اگر وہ اپنی پالیسیز کو آگے ریویو کر کے بہتر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو آئی تھنک اس آئسولیشن سے بھی نکلیں گے. آلریڈی امریکہ نے ان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہے بائی چینجنگ دیئر رجیم. پہلے 80+ ایئرز کے آیت اللہ تھے، وہ اپنا ایک لے کر چیزیں چلتے تھے، وہ بھی بڑے علی خامنائی جو ہیں وہ پیس کی JCPOA انہی کے ٹائم میں ہوا. تو ابھی یہ ینگ لیڈرشپ ہے. آئی تھنک ایرانیئنز ہیو پلیڈ دیئر کارڈ ویری ویل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اسٹریٹجی کے اندر ایک پوری ایک کمپین کے اندر آپ کی ایک ٹائمنگز ہوتی ہیں جی.
when to pick what, that is the critical time آپ نے دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ مس کیلکولیشنز نہیں کر سکتے. اگر امریکہ نے کی ہے اور اسرائیل بار بار پش کرے گا, اسرائیل کے ایک اسٹیچر ہے اس وقت, اسرائیل کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ایران اچھی فنیس لگا سکتا ہے تھرو دیئر اسٹریٹجی کہ گلف کنٹریز کو ان کو آئسولیٹ الگ کرے جن کے لیے اسرائیل کو اس ریجن میں لایا جا رہا ہے کہ آپ کی سیکورٹی پرووائڈر وہ ہے, آپ کو الگ کریں اور امریکہ اور اسرائیل کو الگ کریں جی کہ پھر اس کے بعد اور کرتے رہیں. اگر اسرائیل وہاں اٹیک کرتا ہے تو اس معاہدے کے بعد پھر ایران کہہ سکتا ہے کہ جی میں رسپونڈ کروں گا. جی میرا خیال ہے کہ ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ جو گلف اسٹیٹس تھی جو بالکل ایران کے خلاف تھیں, اگر یو اے ای کے ساتھ یہ ہے, قطر انوالوڈ ہے, تو آئی تھنک ایران از obviously brought them around اپنی اسٹریٹجی سے. اور دوسری بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ایرانی اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں, وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ نے ان کے آیت اللہ کو ختم کر کے کوئی ان پر احسان کیا. میرا خیال ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ آیت اللہ کے جانے سے کوئی انہوں نے ریڈیکلی آلٹر کی اپنی پالیسیز, بٹ بہرحال جو ان کی ایک ریزسٹنس ہے اور اسٹینڈنگ اپ فار واٹ دے بلیو ان دے سوورن رائٹ, اور تو وہ تو بڑی کمال کی چیز ہے. آپ لوگوں کا دونوں کا بہت شکریہ امبیسڈر صاحب اور جنرل صاحب. ناظرین, ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد, اور ہم آئیں گے اس پر کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے, اکنامک گروتھ, اس کے حوالے سے جو ابھی آیا ہے بجٹ, اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ صاحب ہوں گے اور دانیال عزیز صاحب. اسٹے ود اس.